اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار۔ ترجمہ: اے حبیب، تم فرماؤ کیا میں تمہیں ان چیزوں سے بہتر چیز بتا دوں؟ سنو، وہ یہ ہے کہ پرہیزگاروں کے لیے ان کے رب کے پاس جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور ان کے لیے پاکیزہ بیویاں، اور اللہ کی خوشنودی ہے، اور اللہ بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ وہ جو کہتے ہیں اے ہمارے رب، ہم ایمان لائے ہیں، تو ہمارے گناہ معاف فرما اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ سبحان اللہ۔ دنیا کی حقیقت بیان کرنے کے بعد کتنے دل نشین اور حسین انداز میں جنت اور رضا الہی کی طرف دعوت دی جا رہی ہے۔ چنانچہ اس فرمان کا خلاصہ یہ ہے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا کی حقیقت اور فنائیت سمجھانے کے بعد تم لوگوں سے فرما دو، کیا میں تمہیں عورتوں، بیٹوں، مال و اولاد، سونا چاندی، کاروبار، باغات، عمدہ سواریوں اور بہترین مکانات سے اچھی، عمدہ اور بہتر چیز بتا دوں؟ سنو، وہ اللہ کے قرب کا گھر یعنی جنت ہے، جس میں دودھ، شہد، شراب کی نہریں بہہ رہی ہیں، جس میں ایسی پاکیزہ بیویاں ہوگی جو ہر قسم کے زنانہ عوارض اور ہر ناپسند و قابل نفرت چیز سے پاک ہوں گی، اور اس جنت میں پرہیزگاروں کو ہمیشہ رہنا ہے، اور ان سب سے بڑھ کر یہ کہ وہاں اللہ کی رضا اور خوشنودی ہے جو سب سے اعلیٰ نعمت ہے۔ اے اللہ، ہمارے دلوں سے دنیا کی محبت نکال کر اپنی محبت ڈال دے، دنیا کے حرص نکال کر آخرت کی طرف داخل کر دے، آمین۔ الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار۔ ترجمہ: صبر کرنے والے اور سچے اور فرمانبردار اور رائے خدا میں خرچ کرنے والے اور رات کے آخری حصے میں مغفرت مانگنے والے ہیں۔ دنیا کے طالبوں کا ذکر کرنے کے بعد مولا کی طلب رکھنے والے متقین کا بیان کیا گیا تھا۔ یہاں ان کے کچھ اوصاف بیان کیے جا رہے ہیں۔ نمبر 1، متقی لوگ عبادت و ریاضت کے باوجود اپنی اطاعت پر ناز نہیں کرتے، بلکہ اپنے مولا سے گناہوں کی مغفرت اور عذاب جہنم سے نجات کا سوال کرتے ہیں۔ نمبر 2، متقی لوگ اطاعتوں اور مصیبتوں پر صبر کرتے ہیں۔ متقی لوگ طاعتوں اور مصیبتوں پر صبر کرتے ہیں، نیز گناہوں سے بچنے پر ڈٹے رہتے ہیں۔ نمبر 3، متقی لوگوں کی قول، ارادے اور نیتیں سب سچی ہوتی ہیں۔ نمبر 4، متقی لوگ اللہ تعالیٰ کے سچے فرمانبردار ہوتے ہیں۔ نمبر 5، متقی لوگ رائے خدا میں مال خرچ کرنے والے ہوتے ہیں۔ نمبر 6، راتوں کو اٹھ کر اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، توبہ و استغفار کرتے ہیں، رب تعالیٰ کے حضور گریہ وزاری اور مناجات کرتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ رات کا آخری پہر نہایت فضیلت والا ہے، یہ وقت خلوت اور دعاؤں کی قبولیت کا ہے۔ حضرت لقمان رضی اللہ عنہ نے اپنے فرزند سے فرمایا تھا کہ مرغ سے کم نہ رہنا کہ وہ تو سحری کے وقت ندا کرے اور تم سوتے رہو۔ شاہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ ترجمہ: اور اللہ نے گواہی دی کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور فرشتوں نے اور عالموں نے انصاف سے قائم ہو کر اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں، عزت والا، حکمت والا ہے۔ شان نزول: ملک شام کے علماء میں سے 2 افراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ جب انہوں نے مدینہ طیبہ کو دیکھا تو ایک نے دوسرے سے کہا کہ نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کی یہی صفت ہے جو اس شہر میں پائی جاتی ہے۔ پھر جب حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت مبارکہ اور اوصاف کریمہ کو تورات کے مطابق دیکھ کر فوراً آپ کو پہچان لیا اور عرض کیے کیا آپ محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ انہوں نے پھر عرض کی کیا آپ احمد ہیں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں۔ انہوں نے کہا ہم آپ سے ایک سوال کریں گے، اگر آپ نے درست جواب دے دیا تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوال کرو۔ انہوں نے عرض کی کہ کتاب اللہ میں سب سے بڑی شہادت کون سی ہے؟
اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ اسے سن کر وہ دونوں شامی علماء مسلمان ہو گئے۔ اس آیت میں فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ اور فرشتے اور اہل علم یعنی انبیاء علیہ السلام اور اولیاء نے گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ اہل علم بڑی عزت والے ہیں کہ رب کریم نے انہیں اپنی توحید کا گواہ اپنے ساتھ بنایا۔ لیکن علماء دین سے مراد علماء ربانی ہے، یعنی صحیح العقیدہ اور صالحین علماء۔ علماء ربانی وہ ہیں جو خود اللہ والے ہیں اور لوگوں کو اللہ والا بناتے ہیں، جن کی صحبت سے خدا کی کامل محبت نصیب ہوتی ہے۔ جس عالم کی صحبت سے اللہ کے خوف اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کمی آئے وہ عالم نہیں بلکہ ظالم ہے۔ ان الذین عند اللہ الاسلام وما اختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینہم ومن یکفر بآیات اللہ فإن اللہ سریع الحساب۔ ترجمہ: بے شک اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے، اور جنہیں کتاب دی گئی انہوں نے آپس میں اختلاف نہ کیا مگر اپنے پاس علم آ جانے کے بعد حسد کی وجہ سے، اور جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرے تو بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ ہر نبی کا دین اسلام ہی تھا، لہذا اسلام کے سوا کوئی اور دین بارگاہ الہی میں مقبول نہیں ہے۔ لیکن اب اسلام سے مراد وہ دین ہے جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لائے۔ چونکہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں کے لیے رسول بنا کر مبعوث فرمایا اور آپ کو آخری نبی بنایا، تو اب اگر کوئی کسی دوسرے آسمانی دین کی پیروی کرتا بھی ہو، لیکن چونکہ وہ اللہ کے اس قطعی اور حتمی دین اور نبی کو مکمل طور پر نہیں مان رہا، لہذا اس کا آسمانی دین پر عمل بھی مردود ہے۔ یہود و نصارہ وغیرہ کفار جو اپنے دین کو افضل و مقبول کہتے ہیں، اس آیت میں ان کے دعویٰ کو باطل فرمایا گیا۔ وما اختلف، اور انہوں نے اختلاف کیا۔ یہ آیت یہود و نصارہ کے بارے میں اتری جنہوں نے اسلام کو چھوڑا اور سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت میں اختلاف کیا، اور یہ اختلاف بھی علم کے بعد کیا، کیونکہ وہ اپنی کتابوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت و صفت دیکھ چکے تھے، اور انہوں نے پہچان لیا تھا کہ یہی وہ نبی ہیں جن کے کتب الہیہ میں خبریں دی گئی ہیں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے ماننے سے انکار کیا، اور اس انکار اور اختلاف کا سبب ان کا حسد اور دنیاوی منافع کی طمع تھی۔ فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ ترجمہ: پھر اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر وہ تم سے جھگڑا کریں تو تم فرما دو میں تو اپنا منہ اللہ کی بارگاہ میں جھکائے ہوئے ہوں اور میری پیروی کرنے والے بھی۔ اور اے حبیب اہل کتاب اور ان پڑھوں سے فرما دو کیا تم بھی اسلام قبول کرتے ہو؟ پھر اگر وہ اسلام قبول کر لیں جب تو انہوں نے بھی سیدھا راستہ پا لیا، اور اگر یہ منہ پھیریں تو تمہارے اوپر تو صرف حکم پہنچا دینا لازم ہے، اور اللہ بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ دین اسلام کی حقانیت بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر وہ تم سے تمہارے یا اسلام کے حق ہونے کے بارے میں جھگڑا کریں تو تم انہیں فرما دو کہ تم مانو یا نہ مانو، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور میرے پیروکار تو اللہ تعالیٰ کے فرما بردار اور امتی ہیں۔ نیز ان اہل کتاب یہودیوں، عیسائیوں اور ان پڑھوں یعنی ان پڑھ اہل کتاب اور مشرکوں سے مزید یہ بھی فرما دو کہ کیا ہماری طرح تم بھی اسلام قبول کرتے ہو؟ اگر یہ اسلام قبول کر لیں تب تو یہ بھی سیدھی راہ والے ہو جائیں گے، لیکن اگر یہ اسلام قبول کرنے سے منہ پھیریں تو تمہاری شان میں کوئی فرق نہیں پڑتا، اور نہ تمہارے اجر و ثواب میں کوئی کمی واقع ہوتی ہے، کیونکہ تمہارے اوپر تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے صرف اتنی ذمہ داری ہے کہ تم اللہ کا حکم انہیں پہنچا دو، بقیہ ان کا معاملہ اللہ کے حوالے کر دو، اللہ انہیں اور اپنے سب بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ ان الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب علیم۔ ترجمہ: بے شک وہ لوگ جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں اور نبیوں کو ناحق شہید کرتے ہیں اور انصاف کا حکم کرنے والوں کو قتل کرتے ہیں، انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ یہاں بنی اسرائیل کے 3 جرائم کا بیان کیا گیا ہے۔ نمبر 1 اللہ کی آیات کا انکار کرنا، نمبر 2 انبیاء علیہ السلام کو شہید کرنا، اور نمبر 3 انصاف کا حکم دینے والوں کو قتل کرنا۔ چنانچہ بنی اسرائیل نے ایک مرتبہ صبح کے وقت 43 نبیوں کو شہید کیا، پھر جب ان میں سے 112 عابدوں نے اٹھ کر انہیں نیکیوں کا حکم دیا اور برائیوں سے منع کیا تو اسی روز شام کو انہیں بھی قتل کر دیا۔
اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کے یہودیوں کی مذمت اس لیے کہ وہ اپنے آباء و اجداد کے ایسے بدترین فعل سے راضی تھے۔ اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرۃ وما لهم من ناصرین۔ ترجمہ: یہی وہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں برباد ہو گئے اور ان کا کوئی مددگار نہیں۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ انبیاء علیہ السلام کی جناب میں بے ادبی کفر ہے، اور یہ بھی کہ کفر سے تمام اعمال برباد ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہودیوں نے اپنے انبیاء کو شہید کیا تھا، جو سخت ترین بے ادبی ہے، اور ان پر ان کے اعمال برباد کر دیے گئے۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُدْعَوْنَ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلَّىٰ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ وَهُمْ مُعْرِضُونَ۔ ترجمہ: کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا کچھ حصہ دیا گیا کہ جب انہیں اللہ کی کتاب کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ وہ ان کا فیصلہ کر دے، تو پھر ان میں سے ایک گروہ بے رخی کرتے ہوئے منہ پھیر لیتا ہے۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ یہودیوں کو توریت شریف عطا کی گئی اور اس کے علوم و احکام سکھائے گئے۔ اسی توریت میں تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف و احوال اور دین اسلام کی حقانیت کا بیان بھی تھا، تو اس سے لازم آتا تھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں اور بنی اسرائیل کو قرآن کریم کی طرف دعوت دیں تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اور قرآن شریف پر ایمان لائیں اور اس کے احکام کی تعمیل کریں، لیکن ان میں سے اکثر نے ایسا نہیں کیا۔ آیت میں کتاب اللہ کی طرف بلانے کا ذکر ہے، جو تفسیر پہلے بیان کی گئی اس کے مطابق یہاں کتاب اللہ سے مراد قرآن ہے، اور اگر کتاب اللہ سے مراد توریت ہو تو معنی یوں ہوگے کہ جب یہودیوں کو توریت کی طرف بلایا جاتا ہے تو وہ توریت ہی ان کے درمیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کی حقیقت کا فیصلہ کر دے تو وہ توریت سے بھی منہ پھیر لیتے ہیں۔ وَهُمْ مُعْرِضُونَ، اور وہ منہ پھیرنے والے ہیں۔ اس آیت کے شان نزول میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے ایک روایت یہ آئی ہے کہ ایک مرتبہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ تشریف لے گئے اور وہاں یہودیوں کو اسلام کی دعوت دی۔ انہوں نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کس دین پر ہیں؟ فرمایا، ملت ابراہیم پر۔ وہ کہنے لگے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو یہودی تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، توریت لاؤ، ابھی تمہارے درمیان فیصلہ ہو جائے گا۔ وہ اس مطالبے پر نہ ٹھہر سکے اور منکر ہو گئے۔ اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے اس آیت کے شان نزول کی دوسری روایت یہ ہے کہ خیبر کے یہودیوں میں سے ایک مرد نے ایک عورت کے ساتھ زنا کیا۔ توریت میں ایسے گناہ کی سزا پتھر مار کر ہلاک کر دینا ہے، لیکن چونکہ یہ لوگ یہودیوں میں اونچے خاندان کے تھے اس لیے انہوں نے ان کو سنگسار کرنا گوارا نہ کیا، اور اس معاملہ کو اس امید پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے کہ شاید آپ سنگسار کرنے کا حکم نہ دیں، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کے سنگسار کرنے کا حکم دیا۔ اس پر یہودی طیش میں آ گئے اور کہنے لگے کہ اس گناہ کی یہ سزا نہیں ہے، آپ نے ظلم کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فیصلے کا دار مدار توریت پر رکھ لو۔ انہوں نے کہا، یہ انصاف کی بات ہے۔ چنانچہ توریت منگوائی گئی اور یہودیوں کے بڑے عالم عبداللہ بن سوریہ نے توریت پڑھنی شروع کی۔ جب رجم کی آیت آئی جس میں سنگسار کرنے کا حکم تھا تو عبداللہ بن سوریہ نے اس پر ہاتھ رکھ دیا اور اس کو چھوڑ دیا۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے اس کا ہاتھ ہٹا کر آیت پڑھ دی۔ یہودی اس حرکت پر ذلیل و رسوا ہوئے، اور وہ یہودی مرد و عورت جنہوں نے زنا کیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے سنگسار کیے گئے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ۔ ترجمہ: یہ جرأت انہیں اس لیے ہوئی کہ وہ کہتے ہیں ہرگز ہمیں آگ نہ چھوئے گی مگر گنتی کے چند دن، اور انہیں ان کی ایسی من گھڑت باتوں نے ان کے دین کے بارے میں دھوکے میں ڈالا ہوا ہے۔ آیت میں فرمایا گیا کہ یہودیوں کو اللہ تعالیٰ کی کتاب اور اس کے احکام سے منہ پھیرنے کی یہ جرأت اس لیے ہوئی کہ انہوں نے اپنی نجات و بخشش کے من گھڑت خیالات پال رکھے ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں ہمیں جہنم کی آگ ہرگز نہ چھوئے گی مگر گنتی کے چند دن، یعنی 40 دن یا ایک ہفتہ، پھر کچھ غم نہیں۔ یا یہودی کہتے تھے کہ ہم اللہ کے پیارے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس طرز عمل پر فرمایا کہ ان کی ایسی من گھڑت باتوں نے ان کے دین کے بارے میں انہیں دھوکے میں ڈالا ہوا ہے۔ ہمارے لیے اس میں درس عبرت ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ کسی بھی قوم کی تباہی اسی صورت میں ہوتی ہے جب وہ عمل سے منہ پھیر کر صرف آرزو اور امید کی دنیا میں گھومتی رہتی ہے۔ جو شخص لاکھوں روپے کمانے کی تمنا رکھتا ہے لیکن اس کے لیے محنت کرنے کو تیار نہیں، وہ کبھی ایک روپیہ بھی نہیں کما سکتا۔ جو قوم ترقی کرنے کی خواہش مند ہو لیکن اپنی بدعمالیاں، کام چوریاں اور خیانتیں چھوڑنے کو تیار نہیں، وہ کبھی ترقی کی
شاہراہ پر قدم نہیں رکھ سکتی۔ یوں ہی جو لوگ اطاعت الہی اور اتباع رسول کے قریب بھی نہ آئیں اور اپنی نسبتوں پر پھولتے پھریں، وہ بھی احمقوں کی دنیا کے باسی ہیں۔ اور افسوس یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایسوں کی کثرت ہے۔ ہمارے واعظین، خطباء اور پیر صاحبان جو کچھ بیان فرماتے ہیں سب کے سامنے ہے۔ خوف خدا، قبر کی تیاری، آخرت کی فکر، بارگاہ الہی کی جواب دہی پر شاید ہی کبھی کلام ہو، اور رحمت کے موضوع پر اس قدر بیان کہ لوگ جری ہو چکے ہیں، اور اس کے نتیجے میں قوم کی عملی حالت کہاں پہنچی ہوئی ہے، وہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں۔ اس حوالے سے امت کے حکیم امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا حقیقت شناس کلام پڑھیے۔ آپ نے خیمہ سعادت میں تحریر فرمایا، اگر علماء بھی واعظ و نصیحت کی بجائے بازاری مقررین کا انداز اختیار کر لیں، لغویات و واہیات، بیہودہ گوئی اور بھی بیکار باتوں سے دل بہلانا شروع کر دیں، جو عموماً دیکھا گیا ہے، تو لوگ غلط فہمی میں مبتلا ہو جائیں گے کہ کوئی بات نہیں، ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں رحمت خداوندی ہمارے شامل حال رہے گی۔ تو قوم کا حال غافلین سے بدتر ہو جائے گا۔ ظاہر ہے کہ جب عام آدمی مجلس واعظ میں ایسی خرافات سنے گا، لازماً ویسی ہی صفات اس میں پیدا ہوں گی۔ آخرت کے خطرات سے ڈرنا تو درکنار، اس کے دل سے آخرت کا خیال بھی نکل جائے گا۔ پھر اسے جو کچھ بھی کہا جائے وہ یہی کہتا رہے گا، اللہ بڑا رحیم و کریم ہے، میرے گناہوں سے اس کا کیا بگڑتا ہے، اور اس کی جنت کوئی تنگ و تاریک معمولی سی کوٹھری تھوڑی ہے، بلکہ وہ تو زمین آسمان سے بھی زیادہ وسیع اور کشادہ ہے، وہاں تو کروڑوں انسان بآسانی سما جائیں گے۔ تو مجھ جیسے گناہگار سے اللہ تعالیٰ کا تنگ آ جانا خدا کی رحمت سے بعید ہے۔ ایسی ایسی لغویات اس کے دل و دماغ پر مسلط ہو جاتی ہیں۔ ذرا غور کریں کہ کیا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہمارے آج کے معاشرے پر صادق نہیں آتا؟ فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ وَوَفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ ترجمہ: تو کیسی حالت ہوگی جب ہم انہیں اس دن کے لیے اکٹھا کریں گے جس میں کوئی شک نہیں، اور ہر جان کو اس کی پوری کمائی دی جائے گی، اور ان پر ظلم نہ ہوگا۔ یہاں من گھڑت امیدوں کی سواری پر بیٹھ کر خیالات کی دنیا میں سیاحت کرنے والوں کی بات ہو رہی ہے، جو عقیدہ صحیحہ سے لا تعلق اور اعمال صالحہ سے دور ہونے کے باوجود خواب و خیال میں اپنے آپ کو جنت کے بلند و بالا محلات میں قیام پذیر سمجھتے ہیں۔ ان کے متعلق فرمایا کہ قیامت کے دن ان لوگوں کی کیسی حالت ہوگی جب ہم انہیں جمع کریں گے اور جب انہیں ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ ترجمہ: یوں عرض کرو، اے اللہ، ملک کے مالک، تو جسے چاہتا ہے سلطنت عطا فرماتا ہے اور جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے، اور تو جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے، تمام بھلائی تیرے ہی ہاتھ میں ہے، بے شک تو ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ فتح مکہ کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ایران و روم کی سلطنت کی بشارت دی کہ یہ مسلمانوں کے ہاتھ آئے گی۔ اس پر یہود و منافقین کو بڑا تعجب ہوا، وہ کہنے لگے، کہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور کہاں فارس و روم کے ملک، یہ تو بڑے زبردست اور نہایت محفوظ ملک ہے۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اور آخرکار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ وعدہ پورا ہو کر رہا۔ سلطنت و حکومت بلکہ کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ تعالیٰ کی ملک ہے، جسے چاہے عطا فرمائے۔ کتنی بڑی بڑی سلطنتیں گزری جن کے زمانے میں کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ یہ بھی کبھی فنا ہوں گی، لیکن اللہ مالک الملک کی زبردست قوت و قدرت کا ایسا ظہور ہوا کہ آج ان کے نام و نشان مٹ گئے۔ یونان کا سکندر اعظم، عراق کا نمرود، ایران کا کسریٰ و نوشیروان، ضحاک، فریدون، جمشید، مصر کے فرعون، منگول نسل کے چنگیز اور ہلاکو خان، بڑے بڑے نامور حکمران اب صرف قصے کہانیوں میں رہ گئے، اور باقی ہے تو رب العالمین کا نام اور حکومت باقی ہے، اور اسی کو بقا ہے۔ یوں ہی عزت و ذلت دینا اللہ تعالیٰ کی قدرت میں ہے۔ دور دراز کے گاؤں بستیوں سے، چھوٹے اور غریب خاندانوں سے اٹھا کر تخت حکومت پر بٹھا دینا، غلاموں کو بادشاہت عطا کر دینا اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اور معاشرے کے معزز ترین بلکہ دوسروں کی عزتیں اور خلتیں بخشنے والوں کو ذلت و گمنامی کے عمیق گڑھوں میں پھینک دینا اسی حاکم الحاکمین مولا تعالیٰ کی قدرت ہے۔ تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب۔ ترجمہ: تورات کا کچھ حصہ دن میں داخل کر دیتا ہے اور دن کا کچھ حصہ رات میں داخل کر دیتا ہے،
اور تو مردہ سے زندہ کو نکالتا ہے اور زندہ سے مردہ کو نکالتا ہے، اور جسے چاہتا ہے بے شمار رزق عطا فرماتا ہے۔ گرمیوں میں رات چھوٹی اور دن بڑے کر دینا، سردی میں دن چھوٹے اور رات لمبی کر دینا اللہ تعالیٰ ہی کے نظام کی وجہ سے ہے، جس کے قبضہ قدرت میں اتنا بڑا نظام ہے۔ اس کے لیے فارس و روم سے ملک لے کر غلامان مصطفیٰ کو عطا کر دینا کیا بعید ہے۔ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ، اور تو مردہ سے زندہ کو نکالتا ہے۔ مردہ سے زندہ کا نکالنا یوں ہے کہ جیسے زندہ انسان کو بے جان نطفے سے، اور پرندے کے زندہ بچے کو بے روح انڈے سے، اور زندہ دل مومن کو مردہ دل کافر سے، یوں ہی زندہ سے مردہ نکالنا اس طرح جیسے کہ زندہ انسان سے بے جان نطفہ، اور زندہ پرندے سے بے جان انڈا، اور زندہ دل ایماندار سے مردہ دل کافر۔ لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير۔ ترجمہ: مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست نہ بنائے، اور جو ایسا کرے گا تو اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں مگر یہ کہ تمہیں ان سے ڈر ہو، اور اللہ تمہیں اپنے غضب سے ڈراتا ہے اور اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ نے جنگ احزاب کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میرے ساتھ 500 یہودی ہیں جو میرے حلیف ہیں، میری رائے ہے کہ میں دشمن کے مقابلے میں ان سے مدد حاصل کروں۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور کافروں کو دوست اور مددگار بنانے کی ممانعت فرمائی گئی۔ کفار سے دوستی و محبت ممنوع اور حرام ہے، انہیں رازدار بنانا، ان سے قلبی تعلق رکھنا ناجائز ہے۔ البتہ اگر جان یا مال کا خوف ہو تو ایسے وقت صرف ظاہری برتو جائز ہے۔ یہاں صرف ظاہری میل برتوں کی اجازت دی گئی ہے، یہ نہیں کہ ایمان چھپانے اور جھوٹ بولنے کو اپنا ایمان اور عقیدہ بنا لیا جائے، بلکہ باطل کے مقابلے میں ڈٹ جانا اور اپنی جان تک کی پرواہ نہ کرنا افضل و بہتر ہوتا ہے۔ جیسے سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ نے جان دے دی لیکن حق کو نہ چھپایا۔ آیت میں کفار کو دوست بنانے سے منع کیا گیا ہے۔ اسی سے اس بات کا حکم بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ مسلمانوں کے مقابلے میں کافروں سے اتحاد کرنا کس قدر برا ہے۔